کہ سب کو پیغام محبت تو سنانا ہوگا، سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا، منتظر جس کے ہیں سب لوگ یہاں گھنٹوں سے، اس مقرر کو بہت جلد بلانا ہوگا۔ چار مصرے اور ان کی نظر کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو۔ دیکھیں بھائی 20 سے تھیلا لے کے کن کا بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اگر اپنا تھیلا ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے اور آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہیے۔ چار مصرے نظر کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ اس علاقے میں میری آمد ہو رہی ہے اور آپ کے اس علاقے کی معروف شخصیت جو ہمارے قدیم دوست بھی ہیں جناب مصلح الدین صاحب، بار بار انہوں نے فون کیا اور کئی دنوں سے برابر کانٹیکٹ میں رہے، اور جب تک یہ پروگرام 27 فروری کا ان کو مل نہیں گیا تب تک انہوں نے مجھے چین کی سانس نہیں لینے دی۔ کافی کوشش انہوں نے کی اور بہرحال ان کی کوششیں رنگ لائیں اور پروگرام ان کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر لیا، کیونکہ ابھی کئی پروگرام میں ہم جا نہیں سکے۔ 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 یہ پروگرام ہمارے بہاری علاقے میں تھے، کسی پروگرام میں ہم نہیں جا سکے۔ 26 کا پروگرام بھی جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نور الہدیٰ صاحب بیچارے اپنے علاقے کے لیے لیے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ میں ان کے جلسے میں بھی نہیں جا سکا۔ جلدی کورٹ کی تاریخیں پڑتی رہیں، لاک ڈاؤن کے بعد تاریخیں تھوڑا جلدی مل رہی ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، تو پریشانی تھی اور میں نہیں جا سکا۔ یہ 2 دن کا ٹائم مل گیا، سیٹرڈے کو یعنی کل اور پرسوں 2 دن کورٹ بند تھی، تو میں نے مصلح الدین صاحب سے کہا کہ آپ کے ہاں لگتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال آنن فانن میں نے جلدی سے ٹکٹ نکالا، اور آج کل آپ جانتے ہی ہندوستان میں ہر کام جگاڑ سے چلتا ہے، ٹی ٹی سے سیٹنگ ویٹنگ کری، ورنہ تو آج کل کنفرم ٹکٹ ہو تبھی آپ جا سکتے ہیں، فوراً ٹکٹ لیں گے تو الاؤ ہی نہیں ہے۔ 1 نمبر بھی ویٹنگ رہ گیا تو ٹرین میں نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں۔ آج کل کورونا نے ایسا اپنا ماحول خراب کر کے رکھا ہے پورے ہندوستان کا کہ لگتا ہے کہ صرف ٹرینوں میں جو بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں انہی کو ہو سکتا ہے، اور جو بھاشڑوں میں اور جو چناؤ میں پرچار کر رہے ہیں ان کے لیے کرونا ہے ہی نہیں، شاید ان سے بھاگتا ہے۔ تو صرف جلسوں میں ہوتا ہے یا مرکز میں نظام الدین میں مولانا صاحب کے مرکز میں ہوتا ہے، اور جہاں نیتا لوگ پرچار کریں گے چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، وہاں کرونا نہیں ہوتا ہے۔ کرونا مسجدوں میں ہوتا ہے، کرونا ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کرونا ٹرینوں میں ہوتا ہے، کرونا چناؤ پرچار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اسی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ بہت دیر تک آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا اور بیٹھیے اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع میں اٹھا رہا ہوں آج، اس معاشرے کی اصلاح پر اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہر چیز میں ہم فضول خرچی دیکھ رہے ہیں۔ فضول خرچی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ شادیوں میں ہم 200-300 آدمیوں کی بارات لے جائیں، طرح طرح کے پکوان پکائیں، باراتوں میں پیسہ خرچ کریں، پٹاخوں میں پیسہ خرچ کریں،
صرف فضول خرچی یہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے جلسے میں 1 یا 2 مائک سے کام چل سکتا ہے پھر بھی آپ 10 مائک لگاتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے. آپ نے اگر 10 مولانا کو اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعوت دی ہے اور اس کے لیے 2, 3 یا 10 میٹر کا اگر ایک اسٹیج سے کام چل سکتا ہے پھر بھی ہم 50 میٹر کا اسٹیج اگر بنا کر تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے. گھر میں پانی کا گلاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم باہر سے دوسرے پلاسٹک کے گلاس خرید کے لائیں اور ایک بار اس میں پانی پی کر اس کو پھینک دیا جائے تو یہ بھی فضول خرچی ہے. آپ کے گھر میں اگر آدھا کلو گوشت میں آپ کا اور آپ کا پورا گھر کھا سکتا ہے اور پھر بھی آپ 4 اور 5 کلو گوشت کا اہتمام کریں اور جتنا کھا سکتے کھائیں اور بقیہ پھینک دیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے. فضول خرچی کا دائرہ صرف شادیوں تک محدود نہیں ہے، بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو تک محدود نہیں ہے. فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. آپ کے پاس 100 ہی روپے ہیں اور کوئی غریب آپ سے اگر امداد مانگنے لگا اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پریشان ہیں اور آپ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے پورا کا پورا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے. دینی کام میں دے رہے ہیں آپ، کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ، ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں، آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کی کگار پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں. شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے. ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے بھی حوالے دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے، ہم دیکھیں یہاں. آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر واقعات کی طرف ہم آتے ہیں. تاریخی تقریریں، اتہاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سن لیجیے. پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. اس آیت کے ایک ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قرآن کریم کی آیت. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، جو مشروب حلال ہیں تمہارے لیے، جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے وہ خوب پیو، جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ. بس ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا. حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے، حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے. تمہاری سیٹنگ ابھی تک بن نہیں پا رہی بھائی.
یہ تو صبر والے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، ورنہ اتنے اتنے اونچے تم نے موبائل لگا رکھے ہیں جیسے لگ رہا قطب مینار یہی ہے. پہلے کہہ رہا اللہ کھاؤ اور پھر یہ کہہ رہا ہے پیو، یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں نہیں روک رہا ہے، لیکن ادھر بھی ایک احتیاط کیا کہا گیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیز میں بھی فضول خرچی مت کرنا، بیجا اسراف مت کرنا، زیادہ حد سے تجاوز مت کرنا. اور آگے ایک اصول بتا دیا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک یقیناً اللہ تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے، کھاؤ، لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو 1 کلو کھا رہے ہو یا 1 کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1 گلاس دودھ ہم پی سکیں گے، 2 گلاس پی لیں گے تو میرا لیور، میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیں موشن ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، تو 1 گلاس پی لیا اور ہاتھ لائیے، وہ بھی پی گئے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 1 گلاس ہی پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے، آپ پی رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے. اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا، ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے مولانا صاحب، اس میں بھی فضول خرچی ہے. ہاں، صحابہ کرام ایسے ایسے آپ کو ملیں گے پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھیے، جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا شادی میں، بیاہ میں، بیڑی سگریٹ میں، پان تمباکو میں، شراب نوشی میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں، 1 سے زیادہ کھانا پکوان 20 آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. ایک لمٹ متعین کی، اس چیز کو یاد رکھیے گا. یا بنی آدم، پہلی چیز خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو. یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے دین ابراہیمی کے ماننے والے عرب کے لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا. کما والدت امہا، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا. جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی. عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی. عرب کے اندر جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس بری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے. یا بنی آدم
خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی، سب کو حکم ہے اے آدم کی اولاد، اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو، اور سنو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے، پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچے ہیں۔ آئیے ایک دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی اس دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ نے یہاں پر بھی 2-3 چیزیں بتائیں۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو، قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور تمہارے درمیان آ گئے، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کا ادا کرو۔ والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت، اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے، نہ مانگنے پر ان کو بھی ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا، ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو
تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اصول یاد رکھنا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو, فضول خرچی ہے, اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی اس کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا. فضول خرچی مت کرنا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان, اور شیطان لربہ کفورا, اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا, قرابت داروں کا حق ادا کرنا, مسکین کا حق ادا کرنا, مسافر کا حق ادا کرنا, لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے, آپ کی بیوی پر, آپ کے بچوں پر. لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے, اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں, اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آئے میرے بندو, جب تم اپنے بیوی پر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر خرچ کرو, ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ, جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے, لم یسرفو, بے جا خرچ نہیں کرنا, ناجائز خرچ مت کرنا, ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا, اسراف مت کرنا, ولم یقترو, اور بخیلی بھی مت کرنا, ہاتھ روکنا بھی نہیں. اب بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے, یہ 100 روپے کی دوا, نہیں جائیں, اس سے نہیں لیں, ہومیوپیتھک والے سے لے لیں, 10 روپے میں کام چل جائے گا. عید و بقرعید کا موقع ہے, بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں, آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے. آپ جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ, اپنے بچوں کو بھی پہناؤ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی, لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلانے چاہیے. آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی, لیکن چونکہ عید کا دن ہے, ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے, اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور آپ پہن رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. لم یسرفو, حد سے زیادہ بھی مت بڑھنا, ولم یقترو, اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا. حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا پہنو. حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی, نہیں صاحب, برڈ فلو میں مرغا چل رہا ہے, 50 روپے ہم یہی لے لیتے ہیں. اس سے بھی روکا.
نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقترو، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا۔ یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے تعالیٰ کے 2 برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ اور محض خواب دیکھنے کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کا چلا دینا اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کس قدر فرما بردار بندے تھے اور کس قدر وہ نیک انسان تھے کہ جنہوں نے صرف خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے میں دریغ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سی چیزیں ہمارے لیے بطور مثال چھوڑ رہی ہیں اور ہمیں عبرت دے رہی ہیں، اور یہ موقع دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں۔ صرف قربانی کے جانور پر چھری چلا دینا اور اس کے گوشت کو خود کھانا اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دینے کا صرف یہی مقصد نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے اور اس واقعے سے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، بازار میں بیچا تو کیا کہا، کون خریدے گا ان کو، یہ نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے باپ آزر سے شکایت کی گئی، اس پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ سننا پڑی، اور ایک دن آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑا۔ اور کی بستی چھوڑی، عراق چھوڑا، اپنی بیوی سارہ کو لے کر آئے تو سارہ کے اوپر غلط نظر ڈالی گئی اور بادشاہ وقت نے ان کو بھی غلط نظر سے دیکھا اور ان کے ساتھ بھی منہ کالا کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد وہاں پر بھی آئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، اس اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑنے کو کا حکم ہوا، وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور یہاں پر بھی ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور بالآخر جب وہ بیٹا 13 سال کا ہوا تو اس 13 سال کے بچے کو بھی ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس 13 سال کے بچے کو ذبح کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہے، پوری زندگی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بیک وقت 4 بادشاہ گزرے ہیں، 5واں کوئی نہیں ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر۔ اس میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے اور دوسرے ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین۔ ان 2 لوگوں کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے مسلمانوں میں، اور کافروں میں 2 لوگ رہے ہیں، ایک کا نام تھا نمرود اور دوسرے کا نام تھا بخت نصر۔ یہ 2 کافروں میں رہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اب تھوڑا سا ذہن بنائیے گا، بقرعید کا خطبہ بہت لمبا نہیں دیا جاتا ہے، صرف خاص خاص باتیں کہی جاتی ہیں، صرف ہم وہی چیز پر لانا چاہتے ہیں آپ کو۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، جو کسی محلے کا سرپنچ نہیں ہے، کسی محلے کا چودھری نہیں ہے، کسی شہر کا گورنر بھی نہیں ہے، کسی ضلع کا ایم پی اور کسی شہر کا ایم ایل اے بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود سے ہو رہا ہے، اور ادھر تنہے تنہا اکیلا شخص ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے پوری امت قرار دیا ہے۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن ایک بھی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ حضرت اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، حضرت لوط تو ان کے بھتیجے تھے، حضرت سارہ اور ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، ان کے علاوہ کوئی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، باہری کوئی شخص۔ مقابلہ کس سے ہے؟ نمرود سے۔
तन्हे तना अकेला शख्स, और किससे मुकाबला कर रहा है? पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले। एक तरफ हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, थोड़ा सा अल्लाह ने थोड़ा सा पैसे से क्या नवाज दिया, अगर कोई आदमी 1-2 कोठी का मालिक बन गया तो हम जैसे लोग उसकी जी हुजूरी करना शुरू कर देंगे। अगर वो कल किसी से लड़ाई लड़ ले और झगड़ा हो जाए तो हम उसी की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसकी गलती को जल्दी गलती कहने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमें भी इससे बहुत से काम पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला किससे हो रहा है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ने नमरूद को बादशाही क्या दे दी, अल्लाह ने नमरूद को हुकूमत क्या दे दी। उस हुकूमत की पादाश के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में इब्राहीम से बहस करने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह के बारे में हुज्जत करने लगा, हालांकि अल्लाह ही ने उसको हुकूमत का मालिक बनाया था, अल्लाह ही ने उसको हुक्मरानी दी थी, अल्लाह ही ने उसको बादशाह बनाया, और अल्लाह ही के बारे में बहस कर रहा है। बहस इस हद तक पहुंची कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। आए नमरूद, मेरा रब तो वो है, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देने पर भी कादिर और मौत देने पर भी कादिर है। क़ाल अना उही व उमीत। मोटी खोपड़ी का था, सरपंच किसी को बना दिया जाए, एमएलए एमपी की कुर्सी पर किसी को बिठा दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा सा ओहदा किसी को दे दिया जाए तो उसका दिमाग भी खराब हो जाता तकब्बुर के अंदर। इसलिए नमरूद थोड़ा मोटी खोपड़ी का था, बादशाही पाकर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बड़े तकब्बुर में था, घमंड में था। इसलिए उसने कहा ओही व उम्मीद, ये कौन सा बड़ा काम है, किसी को जिंदगी देना, किसी को मौत देना, ये तो मैं भी कर सकता हूं। किसी सजा याफ्ता मुजरिम को माफ कर सकता हूं, किसी जिसको कत्ल किया जाना है उसको हम जेल से छोड़कर आजाद कर सकते हैं, और किसी बेकसूर को लाकर कत्ल कर सकते हैं। हम भी तो किसी को मौत दे सकते हैं और जिंदगी दे सकते हैं। हजरत इब्राहीम समझ गए कि ये मोटी खोपड़ी का है, बोधी अकल का है, ये आदमी ऐसे नहीं समझेगा, इसको दूसरे अंदाज में समझाना चाहिए, इसके सामने ऐसी दलील पेश करना चाहिए जिससे ये भौचक्का रह जाए, शजदर रह जाए। तो हजरत इब्राहीम ने कहा, क़ाला फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ी फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से पूरब से निकालता है। अगर तू अपने आप को रब मानता है, अल्लाह कहता है, तो इसको मगरिब से पश्चिम से निकाल कर दिखा। मेरा रब तो आजिज नहीं है। अगर तू भी अपने आप को रब कहता है और अल्लाह कहता है तो जरा निकाल कर दिखा इसको पश्चिम से। मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू रब है, खुदा है, तो इस सूरज को जरा मगरिब से पश्चिम से निकाल कर दिखा। कुरान कहता फबुहितल्लज़ी कफर। अब उसको समझ में आ गया, इब्राहीम ने जो दलील पेश की है उसका जवाब हमारे पास नहीं है, वो शजदर रह गया। ये किसके सामने इब्राहीम तौहीद की दावत को बुलंद कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया का बादशाह है, मामूली अरे गैरों के सामने नहीं। जर्जीस साहब टोपी वालों से कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हम ही जैसे कुछ मुसलमानों को इकट्ठा करके कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, जो दुआ करना उसी से करो, जो मांगना उसी से मांगो, बेटा बेटी देने वाला वो है, रिज्क देने वाला वो है, तो ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। इसलिए कि हम तो आपको दावत दे रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत उस को है जो पूरी दुनिया का बादशाह है और खुद अपने आप को रब कहला रहा है, अपने आप को रब होने का दावा कर रहा है, अपने आप को खुदा बना रहा है। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम ने इस दावत के पहलू से उजागर किया है। क्या आए तौहीद के मत वालों, आए मेरे मिशन को जिंदा रखने वालों, आए मेरे तरीके पर चलने वालों, आए इब्राहीम को अपना नबी मानने वालों, तुम भी किसी के सामने तौहीद के मामले में समझौता मत करना, कोई कंप्रोमाइज मत करना। तौहीद ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। वो काफिर अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना नाम काटिए, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट देते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे अब्दुल्लाह का बेटा मानते हो, रसूलुल्लाह नहीं मानते हो। कोई बात,
کوئی بات نہیں، رسولullah کا لفظ کاٹ دیا، وہ نبی جس نے اپنے لفظ رسول سے کمپرومائز کر لیا، تم نہیں مانتے ہو مت مانو، آپ نے اتنا دب کر سمجھوتا کیا کہ مان لیا، لیکن وہی کافر کہتے ہیں 6 مہینے ہمارے خدا کی عبادت کر لو، ہمارے معبودوں کی، اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور محمد رسول اللہ نے اس سمجھوتے کو قبول نہیں کیا، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ساری چیزوں سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھوتا وقت کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ساری چیزوں میں تعاون کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، اس طرف اب ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ورنہ بتاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے بت خانے میں گھسے، کیسے بتوں کو توڑا اور کیسے سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور کیسے پوچھنے پر جواب دیا، اور جب وہ سجدر رہ گئے اور کہا اے ابراہیم یہ میرا بڑا بت، بڑا معبود، یہ کیسے ان کو توڑ سکتا ہے، نہ یہ چلتا ہے نہ اڑتا ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہی دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا پھر ایسے جھوٹے اور باطل معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، پھر انہی کو مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ تمام باتیں اس بات پر کی دلیل نہیں ہے کہ جو بابا جو مزار پہ لیٹا ہوا شخص میرے بھائیوں اپنے پاس آنے والے کتے کو بھی دور دور کہہ کر بھگا نہ سکے، وہ تمہیں بیٹا کیا دے سکتا ہے، وہ تمہیں بیٹی کیا دلا سکتا ہے، وہ تمہاری حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال میرے بھائیوں کیا سن سکتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اس کا جواب کیا دلا سکتا ہے؟ یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی سے بھری پڑی ہے۔ یہی وہ ابراہیم ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر جب چھری چلائی تو ان کے منہ سے سب سے پہلے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو فرمایا، اس جملے کو اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم و اسماعیل کے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی لیے اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ یہی جملے پسند ہیں، تکبیر، تحمید اور تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی رب کی توحید کو زندہ کیا ہے اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے میں دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ جب چھری چلا رہے تھے اس وقت زمین کانپ رہی تھی، آسمان تھرا رہا تھا، تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے زاروں کی تار رو رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تو جو ہے آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ تو دنیا میں خون بہائیں گے اور فساد کریں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج اللہ ان کے درمیان کہتا ہے آئے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ میرے بندے جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، دیکھو ابراہیم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ابراہیم نے تو جنت و جہنم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن میرا حکم مانتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور تیار ہو گیا۔ ادھر ابراہیم کی بیوی ہاجرہ شیطان کو 2 ٹوک جواب دیتی ہے اگر میرے شوہر میرے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں تو مجھے فکر نہیں ہے، ایک اسماعیل کیا 70 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرما برداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ قربانی کا مہینہ، یہ قربانی کا تہوار۔ اس لیے قربانی کے جانور پر جب چھری چلائیں تو چھری چلانے سے پہلے آپ اپنے معاملات کو صاف کر لیں، آپ ایک دوسرے سے رنجش اور خطائیں اور غلطیاں ایک دوسرے سے معاف کرا لیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کا تہوار بڑا عظیم تہوار ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، اس آدمی کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی بھی عبادت پھر اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت، لیکن یہ منہ پہ مار دی جائے گی اگر آپ کا بھائی آپ سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا سنا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ فرمایا جاؤ پہلے اس کو منا لو۔ کہا اللہ کے نبی اس کی غلطی ہے۔ آپ نے کہا یہ میں نے نہیں پوچھا کہ کس کی غلطی ہے، میں نے تم سے کہا جاؤ اس کو منا لو۔
اگر قربانی کر دی اور وہ ناراض رہا تو یہ قربانی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریے میرے بھائیوں، لہذا قربانی صحیح طریقے پر ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی سے پہلے چھری کو اتنا تیز کر لیں آپ کہ قربانی کے جانور کو تکلیف نہ ہو زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم انتقام کے طور پر، قصاص کے طور پر کسی انسان کو قتل کرو، کسی نے قتل کیا ہے، اب بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جانا ہے، احسن القتل، تو اس کو اچھی طریقے سے قتل کرو، اس کے ساتھ آسانی برتو، تکلیف دے دے کر نہیں۔ اور پھر کہا جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہو، اور یاد رکھو جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو دیکھا وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور کہا کہ تو اس کو ڈبل موت دے رہا ہے، کوڑا مارا نہیں لیکن تنبیہ کے طور پہ کہا کہ آئندہ اگر جانور کے سامنے چھری تیز کی تو میں کوڑے سے تمہیں ماروں گا۔ جانور کو قبلے کی طرف لٹائیں، قبلے کی طرف اس کا سر کریں، اور اس طریقے سے جب ہو تو آپ اپنا داہنا گھٹنا اس کے بازو پر رکھیں اور چھری چلائیں۔ بس میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو آج کے اس خطبے کے اندر میں قربانی کی دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کو آپ بہت آسانی سے پڑھ لیں گے، کسی مولوی کے چکر میں مت رہیے، کسی بھی حافظ جی کو لے جا کر گھر گھر گھمائیے اور کہیے کہ دعا پڑھیے، حافظ جی ہاں دعا ہو گئی اب آپ لٹا رہے ہیں اور کریے۔ میرے بھائیوں، پوری رات کل میں نے اسی میں گزار دی، مجھے 5 حدیثیں ملی ہیں قربانی کرنے کی۔ قربانی کے جانور پر جب آپ چھری چلائیں تو سب سے پہلی، بہت آسان، ہر آدمی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، دل میں آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ، جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے آپ جانور کو سامنے کھڑا کر کے نیت کر لیں کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے ہے۔ جب آپ اس میں یہ کہیں گے میری طرف سے اور میرے گھر کی، پورے گھر کی طرف سے، تو یاد رکھیے گا گھر میں آپ کے ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی سب شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں، لہذا ثواب ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو ملے گا، طبعاً وہ ثواب میں شامل ہوں گے۔ یہ قربانی کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، میرا جمعہ کا خطبہ سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ ہے، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ سن لیجئے گا پوری تشریح کے ساتھ کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حق ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں جو بتلانا جا رہا ہوں وہ سن لیجئے، کسی بھی حافظ اور مولوی کو گھر گھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چکر میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ کسی کی قربانی 10:30 بجے ہو رہی ہے اور کسی کی 11 بجے ہو رہی ہے، کیوں؟ دعا پڑھنے والا نہیں آیا۔ آپ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1966 ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1966، آپ قربانی کے جانور کو لٹائیں اور اس کے اوپر آپ چھری چلائیں، بس آپ کو نیت پہلی کر لینا، اللہ اس کا ثواب مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو ملے، یہ قربانی میری اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ جب آپ چھری چلائیں تو کہیں بسم اللہ واللہ اکبر، بس۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اتنی لمبی دعا نہیں پڑھ پا رہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اگر آپ اتنی لمبی دعا نہیں پڑھ پا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس دعا کو پڑھیں، آپ اتنا ہی کہہ دیجئے بسم اللہ واللہ اکبر۔ جیسے سجدے کی کئی دعا ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا ہے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ بھی دعا ہے۔ اگر آپ کو وہ 2 دعا یاد نہیں، کوئی بات نہیں، سبحان ربی الاعلی پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دیتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ دوسری دعا بسم اللہ واللہ، پہلی دعا تو ہم نے آپ کو بتا دی، بس یہ 5 دعا بتا رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ واللہ اکبر پہلی دعا، نیت وہی کرنا پڑے گی، اللہ اس کو میری اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ دوسری دعا مسلم شریف کی حدیث نمبر 1966 ہی کے اندر وہ حدیث ہے، اسی حدیث کے آگے ہے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک۔ اب آپ جب ذبح کر رہے ہیں تو آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، یہ دوسری دعا ہے۔ تیسری دعا
بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من، اب آپ خود کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی و اہل بیتی و اہل بیتی، اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے. یہ عربی میں ہو گیا ہے، ویسے آپ نے اردو میں نیت کی تھی، اب آپ عربی میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی و اہل بیتی. اگر ہم مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، ان کا جانور ہے، اور ہم چھری چلا رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ و اہل بیتی ہی. بس میرے بھائیوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہم چھری چلا رہے ہیں جانور ان کا، اللہ اس کو عبداللہ کی طرف سے اور ان کے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے. بسم اللہ واللہ اکبر، بہت آسان ہے میرے بھائیوں. اور چوتھی دعا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی و اہل بیتی. اور پانچویں دعا وہی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرے بھائیوں، اور یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک تقبل منی واہل بیتی. یہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ اتنی لمبی دعا نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے. سنن یعنی جو سیاست حدیث کی 6 مشہور کتاب ہے ان میں یہ دعا ہی نہیں ہے اتنی لمبی دعا. یہ مسند احمد کی دعا ہے لیکن حدیث صحیح ہے. میرے بھائیوں غور کرو، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ آپ جائیے اور چھری تیز کریے اور جانور کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ذبح کریے، اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیجیے، اور اسی میں آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیجیے. اس میں آپ کے مردے بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کی میت بھی شامل ہو جائے گی. اور اگر پورا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں تو 2 جانور ہونا چاہیے، ایک آپ اپنے لیے اور دوسرا جانور اگر آپ آپ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے کریں، لیکن اس کا پورا گوشت آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا. گرمی ہے، زیادہ لمبا خطبہ مناسب نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین قربانی کے جانور پر چھری چلانے کے وقت پہلا قطرہ گرتے ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین قربانی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارے اندر پورا پیدا فرما دے. اے اللہ اس قربانی کے جو فیوز اور برکات تو نے رکھے ہیں اس سب سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ ہم جس کی نیت کریں اللہ اس ثواب سے ان کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.